مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو والصلاة والسلام علی رسولہ الذی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا افضل المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا افضل المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ یا شفیع المذنبین۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ سابقہ اعلان کے ذریعہ آپ نے اس بات کو اچھی طریقے سے جان لیا کہ آج کی یہ نشست اور آج کی یہ محفل سوال و جواب کی شکل میں انشاءاللہ پایہ تکمیل تک پہنچے گی۔ انشاءاللہ۔ وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہیدی کلمات سے گریز کرتے ہوئے آئیے سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں پہلا سوال یہ عرض ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ قربانی واجب ہونے کے لیے شریعت کے اعتبار سے جو شرطیں بتائی گئی ہیں ان شرطوں کو آپ سماعت کریں اور پھر ان شرطوں کو سن کر کے اپنے بارے میں اور اپنے گھر کے افراد کے بارے میں آپ غور کریں کہ آپ پر قربانی واجب ہے یا نہیں، آپ کے گھر کے ممبر اور افراد میں سے کسی پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ شرائط میں بنیادی طور پر تو یہ شرطیں بیان کی گئی ہے کہ مسلمان، آزاد، عاقل اور بالغ۔ عاقل کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا جو ہوش مند ہے، جو پاگل اور مجنون نہیں ہے، اور بالغ جو نابالغ نہیں ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں۔ اب اس کے بعد جس کے پاس نصاب کے برابر مال موجود ہے، نصاب کے حوالے سے آپ نے اگر زکوٰۃ کے بیانات سنے ہوں گے، زکوٰۃ کے مسائل سنے ہوں گے، تو بارہا نصاب کے بارے میں علماء کرام کی طرف سے وضاحت کی جاتی ہے۔ نصاب کے بارے میں میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں کہ اگر کسی کے پاس صرف چاندی کے، سونا، روپے، پیسے وغیرہ کچھ نہیں گئے، صرف چاندی کے زیورات گئے، تو شریعت کے اعتبار سے جس کے پاس تقریباً 653 گرام چاندی گئے، ایسا شخص مالک نصاب مانا جائے گا۔
اگر کسی کے پاس صرف سونا گئے، اس کے علاوہ کچھ نہیں گئے، تو ایسی صورت میں تقریباً 87 گرام 88 گرام سونا جس کے پاس موجود گئے اس کو مالک نصاب مانا جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس تجارت اور کاروبار کا سامان گئے، کاروبار کے سامان کے حوالے سے میں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ کاروبار کے سامان کا مطلب یہ ہے کہ گودام میں ہم نے جو اسٹاک میں مال رکھا ہوا ہے بس اسی کا شمار کرنا ہے، حالانکہ شریعت کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے۔ گودام میں آپ نے اسٹاک میں جو مال رکھا ہوا ہے اس کا بھی شمار کرنا ہے، اور دکان پر بیچنے کے لیے جو مال موجود ہے اس کو بھی شمار کرنا ہے۔ تو جو بھی آپ تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس کا سامان جو آپ کے پاس موجود ہے اس کی قیمت آپ ملا لیں، اور قیمت ملانے کے بعد یا سامان تجارت کی آپ نے قیمت ملائی، الگ سے آپ کے پاس کچھ روپے پیسے گئے تو اس کی بھی قیمت، اس کو بھی ملا کر کے پھر اگر وہ 653 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتا ہے، تقریباً آج کے جو دور کے حساب سے ابھی جو چاندی کا دام ہے اس اعتبار سے 42,000 43,000 یہ 653 گرام چاندی کی قیمت بنتی ہے۔ تو مال تجارت کی قیمت اگر اتنی ہو جاتی ہے یا روپے پیسے سونا چاندی وغیرہ سب کچھ ملا کر کے اس کی قیمت اگر اتنی بن جاتی ہے تو ایسے مرد اور ایسی عورت پر شریعت کے اعتبار سے زکوٰۃ دینا لازم ہوتا ہے۔ تو یہ آسان الفاظ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر اس کے حوالے سے اور کوئی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو تو بالکل آپ اس کے حوالے سے تفصیل معلوم کر سکتے ہیں۔ جی حضرت، زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب کے اندر فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں دو چیزوں کے اعتبار سے فرق پایا جاتا ہے۔ پہلا فرق تو یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ میں مکمل جب 1 سال تک نصاب کے برابر مال رہے تب جا کر کے اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے، جبکہ قربانی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ قربانی کے جو 3 دن اور 2 راتیں گئے 10 11 12 ذوالحجہ اور بیچ کی 2 راتیں، تو یہ جو قربانی کا وقت گئے، اگر قربانی کے وقت میں کسی کے پاس نصاب جو ابھی بتایا گیا اس کے برابر مال آ جاتا ہے، وہ مال زائد گئے قرضہ وغیرہ مائنس کرنے کے بعد نصاب کے برابر مال رہتا ہے، تو ایسے شخص پر اسی سال قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو زکوٰۃ میں مکمل 1 سال تک مال رہتا ہے پھر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے 3 دنوں میں بھی اگر مالک نصاب کوئی ہو جاتا ہے کہ اس پر قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ دوسرا فرق جو بہت اہم ہے اور جس کو سمجھ لینا کافی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ میں صرف مال نامی پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ مال نامی کا مطلب ہے کہ 3 طرح کے مال ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا چاندی روپے پیسے کرنسی، نمبر 2 تجارت اور کاروبار کا سامان، اور نمبر 3 سائمہ جانور، یعنی جس جانور کو دودھ حاصل کرنے یا بچے حاصل کرنے کے لیے رکھا گئے اور اس جانور کو سال کے اکثر حصے میں باہر لے جا کر کے چراتا گئے، تو ایسے جانوروں میں خاص نصاب مقرر گئے تو ان پر بھی زکوٰۃ لازم ہوا کرتی ہے۔ تو زکوٰۃ تو یہ صرف 3 طرح کے مالوں پر گئے، جبکہ قربانی کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی زائد مال گئے، جو بھی زائد چیز گئے جس کو آپ استعمال نہیں کرتے گئے، ان تمام زائد چیزوں کا حساب کیا جائے گا۔ قیمت اگر نصاب کے برابر گئے تو قربانی کرنا لازم ہو جائے گا۔ ایک عام مثال دے کر کے میں سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس 2 مکان گئے، ایک مکان میں وہ رہتا گئے
اور دوسرے مکان میں نیت اس کی یہ ہے کہ میرے بیٹے کی جب 5 سال بعد شادی ہو جائے گی تو شادی کے بعد اس کو رہنے کے لیے ضرورت پیش آئے گی مکان کی، تو دوسرا مکان میں اپنے پاس رکھتا ہوں، بعد میں بیٹے کو ضرورت پیش آئے گی تو وہ استعمال کرے گا۔ اگر اس نیت کے ساتھ کسی کے پاس دوسرا مکان موجود ہے تو اس صورت میں اس دوسرے مکان کی زکوٰۃ اس پر لازم نہیں ہوگی، اور دوسرے مکان کی قیمت کو زکوٰۃ میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ وہیں پر قربانی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر 2 مکان کے دوسرے مکان میں اسی طریقے سے اس کو زائد ایسے ہی رکھا ہوا کہ 5 سال بعد اس کا استعمال کیا جائے گا، تو جب تک اس دوسرے مکان کا استعمال نہیں ہوتا ہے اس کی بھی قیمت ملائی جائے گی۔ اگر نصاب کے برابر ہو جاتی ہے تو ایسے شخص پر قربانی کرنا لازم ہو جائے گا۔ بلکہ یہاں پر قربانی میں تو شریعت کے اعتبار سے یہ حکم ہے کہ اگر 2 منزلہ کسی کا مکان ہے، 2 مال کا 2 منزلہ مکان ہے، نیچے والی منزل میں وہ رہتا ہے، اوپر والا مال اور اوپر والی جو منزل ہے وہ ویسے ہی خالی پڑی ہوئی ہے، تو شریعت کے اعتبار سے زکوٰۃ میں اس کا شمار نہیں کیا جائے گا، لیکن قربانی میں اوپر جو کمرے بنے ہوئے ہیں ان کی بھی قیمت کا شمار کریں گے۔ نصاب کے برابر قیمت پہنچتی ہے تو قربانی لازم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، تو سبحان اس اللہ۔ میں آپ اچھی طرح اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ قربانی میں جو بھی زائد چیز ہمارے پاس ہے سب کا شمار کرنا ہے۔ 2 موبائل کے 1 زائد کے استعمال نہیں کرتے، قربانی میں اس کو بھی شمار کریں گے۔ 2 گاڑیاں کے زائد کے استعمال نہیں کرتے گے، اس کی بھی قیمت کا شمار کریں گے۔ یہاں تک کہ ہمارے گھروں میں آپ جانتے ہیں کہ شادی کے بعد عورتیں بہت سارے برتن لے کر کے آتی ہیں، اور ایسے زائد برتن ہوتے ہیں کہ جو گھروں کی زینت بن کر رہ جاتے ہیں کہ ان کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے جو برتن ہوتے ہیں ان برتنوں کی قیمت بھی ملائی جائے گی قربانی کے نصاب میں۔ سبحان اللہ۔ بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری عورتیں اور بہت سارے مرد ایسے ہوں گے کہ شریعت کے اعتبار سے ان پر قربانی لازم ہوگی، لیکن مسئلہ شریعہ نہ جاننے کی وجہ سے وہ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم پر قربانی لازم نہیں، اور وہ قربانی نہیں کرتے ہوں گے، کیونکہ زکوٰۃ کے مقابل میں قربانی کا معاملہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت، قربانی کے جانور میں کم سے کم عمر کتنی ہونی چاہیے؟ چھوٹا جانور جیسے بکرا بکری وغیرہ کے تو اس میں کم سے کم عمر 1 سال بتائی گئی ہے۔ اس سے کم عمر کا اگر جانور ہے تو قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اگر بھینس کے یا پارا ہمارے یہاں پر ہوتا ہے پارا پاری وغیرہ، تو اس طرح کے جو جانور ہیں ان کی عمر کم سے کم 2 سال ضروری ہے۔ اس سے کم کی عمر کا اگر جانور کے قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اونٹ کی اگر قربانی کی جائے، ہمارے یہاں پر تو رواج کم ہے لیکن اونٹ کی بھی قربانی ہوتی ہے، اور دیگر ممالک میں اونٹ کی بھی قربانی کی جاتی ہے، تو اونٹ کی قربانی میں 5 سال کی عمر ضروری ہے۔ 5 سال سے کم عمر کا اگر اونٹ ہے تو اس کی قربانی کی اجازت نہیں ہے۔ تو 1 سال 2 سال اور 5 سال یہ آپ ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں۔ اس میں ایک سوال اکثر عوام کی طرف سے آتا رہتا ہے کہ ابھی بھی جب قربانی کے ایام قریب آئے تو عوام کی طرف سے یہ سوال کیا جانے لگا کہ عمر تو مکمل ہو چکی ہے جانور کی، بکرا 1 سال کا ہو چکا ہے لیکن ابھی اس کے دانت نہیں آئے، آگے کے جو 2 بڑے دانت ہوتے ہیں وہ ابھی تک نہیں آئے۔ اسی طریقے سے پارے کے بارے میں کہ عمر 2 سال ہو چکی ہے لیکن آگے کے جو 4 دانت ہیں اس کے وہ ابھی تک نہیں آئیں گے، تو کیا اس صورت میں قربانی کی اجازت ہے کہ نہیں؟ تو یاد رکھیں شریعت کے اعتبار سے عمر کا مکمل ہونا ضروری ہے، دانت کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت سے جانور ایسے ہوتے ہیں کہ عمر ان کی پوری ہو جاتی ہے لیکن
کھلانے پلانے کے اعتبار سے اور دیگر حالات کے اعتبار سے 2 سال اور 1 سال ہونے کے بعد بھی ابھی ان کے منہ میں دانت نہیں آتے ہیں، حالانکہ وہ چارہ وغیرہ کھا لیتے ہیں، لیکن دانت ابھی نہیں آئے ہوئے ہوتے ہیں جو بڑے دانت آتے ہیں۔ تو اگر یقین کے ساتھ آپ کو معلوم کہ بکرے کی 1 سال کی عمر ہو چکی، پارا وغیرہ کی 2 سال کی عمر ہو چکی ہے، تو اگرچہ دانت نہ آئے ہو وہ چارہ کھا لیتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنے کی شرعاً اجازت ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا کہ ہاں اس میں یقین کے ساتھ معلوم ہونا، غالب گمان ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی کے پاس سے جانور خریدتے ہیں تو آج کے دور کے حساب سے کوئی بعید نہیں ہے کہ جانور کو بیچنے کے لیے غلط عمر مالک جانور کی طرف سے بتا دی جائے، کوئی بعید نہیں ہے۔ تو معتبر آدمی سے آپ خرید رہیں گے تب تو ٹھیک ہے، اس کی بات کا اعتبار کر سکتے ہیں، ورنہ کسی اس طرح کے آدمی سے خرید رہیں گے کہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو پھر آپ کو مکمل یقین حاصل کر لینا چاہیے کہ عمر مکمل ہو گئی ہے یا نہیں، پھر اسی کے بعد قربانی کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت، ایک آدمی پر گزشتہ سال قربانی واجب تھی مگر اس نے اس وقت قربانی نہیں کی، تو کیا ایسا بندہ اس سال قربانی کر سکتا ہے؟ گزشتہ سال قربانی لازم تھی، اس نے قربانی نہیں کی، قربانی کے 3 دن گزر گئے، تو اب ایسے شخص کے لیے حکم یہ رہتا ہے کہ اگر جانور خرید چکا گئے، قربانی کے لیے جانور خرید چکا گئے، قربانی نہیں کی، تو جانور ہی کو، زندہ جانور کو صدقہ کر دے، اور اگر جانور اس نے خریدا نہیں گئے تو 1 بکرا یا 1 بکری کی جتنی قیمت بنتی ہے اتنی قیمت نکال کر کے فقیروں کو صدقہ کر دے، یہ واجب اور ضروری ہے۔ اب وہ شخص یہ نہیں کر سکتا کہ گزشتہ سال قربانی نہیں کی گئے، اب اس سال جانور کی قربانی کر لے اور گزشتہ سال جو واجب تھا اس سے وہ بری الذمہ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جانور خرید چکا کہ تو زندہ جانور کو صدقہ کرنا کہ نہیں خریدا کہ تو 1 بکرا یا بکری کی قیمت کو صدقہ کرنا لازم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بڑے جانور کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، تو 7 حصوں کے گوشت کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا؟ اندازے کے ذریعے یا وزن کر کے تقسیم کیا جائے گا؟ ویسے شرعی طور پر تو ایک جانور میں جو 7 حصے ہوتے ہیں بڑے جانور میں، تو 7 حصوں کو وزن کر کے الگ الگ تقسیم کرنا یہ ضروری ہوتا ہے کہ بلکہ جانور میں جتنی بھی حلال چیزیں ہیں جن کو کھانے کی اجازت ہے تمام کو 7 حصوں میں تقسیم کر کے 7 شریکوں کو 7 حصے والے شخصوں کو دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کبھی کبھار یہ سوالات ہوتے رہتے ہیں کہ گھر ہی کے 7 افراد گئے، چچا گئے، بڑے ابو گئے، چچا کا بیٹا گئے، بڑے ابو کا بیٹا گئے، اس طریقے سے گھر ہی کے 7 افراد گئے اور ان 7 کی طرف سے جانور خریدا گیا کہ اور ان کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے۔ اب گھر کے افراد اور ممبر یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا گوشت ہم لے لیں، باقی گوشت فقیروں اور رشتہ داروں کے درمیان تقسیم کر دیں۔ اب یہاں پر اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہاں بھی کیا 7 حصے کرنا ضروری ہے؟ تو بالکل یہاں بھی 7 حصے کرنا ضروری ہوگا۔ اب اگر وہ 7 حصے کرنے والے طریقے سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ علماء کرام نے یہ بیان فرمایا گیا کہ وہ جو 7 افراد گئے تو وہ 7 اپنے میں سے کسی شخص کو اس بات کا وکیل بنا دیں کہ میرے حصے کا جو گوشت گئے آپ اس پر قبضہ کر لیں اور آپ اپنے اعتبار سے پھر اسے تقسیم کر دیں۔ 7 میں سے 6 لوگ یا تو 7 کو بنا دے، 7ویں کو بنا دے، یا 7 کسی 8ویں کو اس طرح وکیل بنا دے کہ آپ کو ہم وکیل بناتے ہیں کہ میرے حصے کا گوشت آپ قبضہ کریں اور پھر اس کو اپنے اعتبار سے تقسیم کر لیں۔ تو جب وہ ایک وکیل پورے گوشت پر قبضہ کرے گا تو یہ مانا جائے گا کہ تمام شرکا کی طرف سے قبضہ ہو گیا،
جب تمام کی طرف سے قبضہ ہو گیا تو وکیل اپنی مرضی سے اب جس طرح چاہے تھوڑا سا گوشت نکال کر باقی جس کو دینا چاہے وہ دے سکتا ہے. تو یہ ایک آسان طریقہ ہے، آسان ہیلا ہے جو شریعت نے ہمیں بتایا گیا. تو اس پر بھی عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تاکہ گناہ سے بچ جائیں. ورنہ اندازاً اگر بیچیں گے تو گنہگار ہوں گے، نیت اچھی ہوگی پھر بھی گنہگار ہوں گے. چاہتے ہیں کہ فقیروں کو زیادہ دے دے لیکن اندازاً بیچنے کی وجہ سے گنہگار ہوں گے. تو یہ طریقہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں اور جہاں بھی ضرورت پیش آتی ہے اس طریقے پر آپ عمل کر سکتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت قربانی اگر میت کی طرف سے کی جائے تو کیا گوشت کو صدقہ کر دینا ضروری ہے؟ پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ بہت اچھا ہے، یہ کرنا اچھی چیز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، ثواب ہی کا کام ہے. لیکن ہمارے یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیٹا مالک نصاب ہے، بیٹے پر قربانی کرنا ضروری ہے. والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے تو اب وہ بیٹا اس پر قربانی واجب ہونے کے باوجود وہ بکرا خریدے گا اور بکرے کی قربانی والد صاحب کے نام سے کرے گا. تو اپنے اوپر قربانی واجب ہے تو پہلے آپ اس کا لحاظ رکھیں کہ واجب ادا کر لیں، واجب حصے ہی کی نیت رکھیں. پھر اس کے بعد اگر زیادہ حصے یا زیادہ جانور آپ خریدتے ہیں تو مرحومین کی طرف سے آپ نیت کر سکتے ہیں اور ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں. میت کی طرف سے اگر قربانی کرتے ہیں یا ان کے حصے کو بڑے جانور میں رکھتے ہیں تو اس کے گوشت کے حوالے سے شریعت کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر میت نے وصیت کی ہے، اگر میت نے انتقال کرتے وقت وصیت کی کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، تو وصیت کرنے کی صورت میں تو اس کی طرف سے جو بھی قربانی کی جائے گی پورا کا پورا گوشت فقیروں کے درمیان تقسیم کر دینا ضروری ہوگا. اور اگر میت نے وصیت نہیں کی ہے، بیٹا پوتا اپنی طرف سے خوشی سے کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں میت کی قربانی کا جو گوشت ہوگا اس کا بھی ویسا ہی حکم رہے گا جو آپ اپنی قربانی کے گوشت کے حوالے سے شریعت کا حکم رہتا ہے کہ جیسے اس میں 3 حصے کرنا بہتر ہے وہاں بھی 3 حصے بہتر ہے. اگر اچھی نیت ہے فقیروں ہی کو پورا دے دینا چاہتے ہیں، اچھی نیت کے ساتھ دیں گے تو اس میں بھی ثواب ہے. تو وصیت کی گئے تو فقیروں کو تقسیم کرنا ضروری، وصیت نہیں کی گئے تو اس صورت میں جو بھی آپ کی قربانی کے گوشت کا حکم ہے وہیں میت کی قربانی کے گوشت کا بھی حکم رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت قربانی کے جانور کے اندر اگر کوئی عیب ہے یا وہ ایسا جانور بیمار ہے تو کیا اس کی قربانی کی جائے گی؟ اب یہ سوال کافی مجمل ہے کہ عیب ہے تو اس کی قربانی کی اجازت ہے یا نہیں. عیب کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ بعض عیب تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان عیب کے باوجود شریعت کے اعتبار سے ان کی قربانی کی اجازت رہتی ہے، اور بعض جانور کے عیب ایسے ہیں کہ اگر اس طرح کا عیب جانور میں پایا جاتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی کی اجازت نہیں ہوتی ہے. تو مطلقاً تو کوئی حکم شرع نہیں بتایا جا سکتا کہ خاص صورت پیش کی جائے کہ اس طرح کا عیب پایا جاتا ہے تو پھر اس کے حوالے سے مسئلہ شریعہ واضح کیا جا سکتا ہے. جیسے ایک مثال دے کر کے میں آپ کو سمجھاؤں، کبھی کبھار یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ جانور کی سینگ کسی بھی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے تو اب اس میں 2 صورتیں شریعت نے بتائی ہے. اگر سینگ ٹوٹی ہے اور اتنی زیادہ ٹوٹ گئی ہے کہ سر کے اندر تک زخم ہو گیا ہے، اس کے اوپر جس کو ہم کہتے ہیں کھوکھا، تو جو کھوکھا ہوتا ہے وہ بھی نکل گیا، اندر سر کے اندر تک زخم ہو گیا کہ گودے تک زخم پہنچ گیا ہے. تو ایسے جانور میں جو سینگ اس طرح کا ٹوٹا ہوا ہے قربانی کے دنوں تک اگر یہ عیب باقی رہتا ہے تو یہ عیب ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی کی اجازت نہیں ہے. وہیں پر اگر سینگ ٹوٹا گئے
لیکن اندر سر کے اندر تک اور گودے تک زخم نہیں پہنچا، بلکہ اوپر جو اس کے کھوکھا ہوتا گیا اس میں سے کچھ حصہ ٹوٹ گیا، اس میں سے کچھ حصہ ٹوٹ گیا، باقی ابھی سینگ باقی گئے. تو ایسے عیب کے ہوتے ہوئے ایسے عیبدار جانور کی قربانی کرنا شریعت کے اعتبار سے جائز ہے. تو شریعت نے احکام الگ الگ بتائیں گے. اگر کوئی آپ مخصوص صورت پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ کر کے اس کا حکم شرع اس کے حوالے سے معلوم کر سکتے ہیں، ورنہ تفصیلاً حکم بتایا جائے گا تو کافی وقت درکار ہوگا اور سمجھنا بھی آپ کے لیے مشکل ہوگا. سبحان اللہ. حضرت اگر والد صاحب اپنی اولاد کی طرف سے ان کی اجازت کے بغیر قربانی کر دے تو کیا ان کی طرف سے قربانی ادا ہوگی؟ نابالغ اولاد کی طرف سے تو واجب نہیں ہے، لیکن کرنا چاہے والد صاحب تو کر سکتے ہیں کہ بغیر اجازت کے. لیکن بالغ اولاد گئے تو بالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے والد صاحب کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالغ اولاد سے اجازت لے لے. اب یہاں پر اجازت میں آپ کو بتا دوں کہ اجازت میں یہ بھی کافی ہوتا ہے کہ گھر میں باپ بیٹے کے درمیان، اولاد اور والد کے درمیان یہ بات چیت ہو گئی کہ آپ والد صاحب نے کہہ دیا کہ میں بڑا جانور خرید لوں گا جس میں آپ لوگوں کا بھی حصہ رہے گا، میرا بھی حصہ رہے گا، پھر ہم اس کی قربانی کر دیں گے. یا پھر اولاد کو معلوم ہی ہے کہ والد صاحب ان کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، اولاد کو مکمل علم ہے پھر بھی اولاد منع نہیں کر رہی ہے، تو یہ بھی ایک دلالتاً اجازت کے لیے کافی ہوگا اور اس طریقے سے بھی اجازت مانی جائے گی اور اولاد کی طرف سے قربانی صحیح ہو جائے گی. بہرحال اگر بالغ اولاد کی طرف سے یا گھر کی جو بہو ہے ان کی طرف سے یا دیگر گھر کے ممبر کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ مکمل طریقے سے اجازت لے لیں، صراحت ہو جائے، اس کے بعد قربانی کریں تاکہ کسی طرح کا کوئی اندیشہ باقی نہ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے یا نہیں؟ بالکل بسم اللہ واللہ اکبر کہنا، یعنی اللہ کے نام پر قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ضروری ہے. قرآن کریم میں صراحتاً ایسے جانور کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا ہے جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا، لہٰذا اللہ کا نام لے کر کے جانور ذبح کیا جائے. ہاں، علماء نے حدیث پاک کی روشنی میں ایک یہ صورت پیش کی ہے کہ اگر کوئی شخص جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا بھول جائے، کبھی کبھار آپ ایسا ہوتا ہے جانتے بڑے جانور کو ذبح کرنا ہوتا ہے تو اس کو لیٹانے میں دیگر معاملات میں جلد بازی میں کبھی ایسا ہو گیا کہ مان لیجئے کہ ذبح کرتے بسم اللہ پڑھنا کوئی بھول گیا اور بغیر بسم اللہ پڑھے ذبح کر دیا، تو بھول کر کے اگر بسم اللہ نہیں پڑھا گئے تو حدیث پاک کی روشنی میں علماء نے فرمایا کہ ایسا جانور حلال ہو جائے گا، قربانی بھی صحیح ہو جائے گی، اس کے گوشت کو کھانے کی بھی اجازت رہے گی. البتہ اگر کوئی جان بوجھ کر یاد ہوتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو ہم احناف کے نزدیک یہی حکم گئے کہ ایسے جانور کی قربانی بھی صحیح نہ ہوگی اور اس جانور کے گوشت کو کھانا بھی حلال نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طریقے سے حضرت کئی حضرات کو یہ بیماری رہتی ہے کہ وہ گٹکا کی عادت اپنا لیتے ہیں، تو جب وہ گٹکا کھاتے ہیں جانور ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر نہیں بول پاتے صحیح طریقے سے، تو کیا جانور حلال ہوگا یا نہیں؟ ویسے میں اس بات کو بھی واضح کرتا چلوں کہ اللہ کا نام جو لینا ہے تو کتنی آواز میں اللہ کا نام لینا ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیں اچھی طریقے سے. تو اللہ کا نام ذبح کرتے وقت جو لینا ہے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کرنا ہے تو اتنی آواز ہو کہ اگر کوئی شور اگل بغل میں نہیں گئے، کوئی آواز دوسری اگل بغل میں نہیں گئے تو ذبح کرنے والے کے منہ سے اتنی آواز نکلے کہ اس کے کانوں تک آواز پہنچے.
اتنی آواز میں بسم اللہ اللہ واللہ اکبر پڑھنا یہ ضروری ہے، اور اتنی آواز میں پڑھے گا تو مانا جائے گا کہ اس نے پڑھ لیا۔ اتنی زور سے پڑھنا کوئی ضروری نہیں کہ تمام لوگ اس کو سن لیں، ہاں زور سے پڑھ لیں تو بہتر ہے، تاکہ کسی کو یہ شبہہ لاحق نہ ہو کہ اس نے اللہ کے نام سے جانور کو ذبح نہیں کیا۔ لیکن آواز کتنی ہونی چاہیے؟ اگر کوئی شور نہیں ہے تو اپنے کانوں تک آواز پہنچ جائے، تو اتنی آواز میں اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ گٹکا کھانے والا یا کوئی بھی منہ کے اندر کوئی بھی چیز رکھتا ہے تو اتنی آواز تو نکالنا اس کے لیے بھی ضروری ہوگا۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ اللہ کا نام جب لے رہے گے تو اللہ کا ذکر آپ کر رہے گے، سبحان اللہ، اور ذکر الہی کرتے وقت منہ کا پاک و صاف ہونا یہ ذکر الہی کے آداب میں سے ہے۔ تو یہ الگ آپ کو بطور نصیحت، بطور مشورہ آپ کو یہی کہا جائے گا، جو بھی اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، کہ جب بھی آپ اللہ کا ذکر کریں، جب بھی آپ حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں، تو آپ کا منہ اچھی طریقے سے پاک و صاف ہونا چاہیے۔ گٹکا کھا کر کے یا کوئی اور بدبودار چیز کھا کر کے ذکر الہی کرنا یہ آداب ذکر الہی کے خلاف ہے۔ تو یہ ایک الگ بات ہے، جانور حلال ہوگا، قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کا مسئلہ الگ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اگر دو آدمی ساتھ مل کر کے جانور ذبح کر رہے ہیں تو کیا دونوں پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے، ایک کی طرف سے کافی ہوگا؟ ذبح کرنے کا مطلب ہے کہ جو گلے پر چھری چلا رہے گے، جنہوں نے ہاتھ پیر پکڑے ہوئے گے، بدن کو پکڑا ہوا گے، وہ اگر بسم اللہ نہیں بھی پڑھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ذبح گلے پر جو لوگ چھری چلا رہے گے، اگر ایک گئے تو اس کا، دو گئے تو دونوں کا اللہ کا نام لینا یہ ضروری ہوگا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی امام کو، کسی عالم دین کو یا کسی سید صاحب کو ذبح کے لیے آپ نے بلایا گیا، اب وہ چونکہ اس سے اچھی طرح واقف نہیں ہوتے ہیں یا چھری وغیرہ کے تیز نہ ہونے کی وجہ سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ذبح کرنا چاہ رہے ہیں، گلے پر چھری چلا رہے ہیں لیکن صحیح طریقے سے چھری نہیں چل رہی ہے، تو اب قصائی جو ہوتا ہے وہ ان کے ہاتھ میں سے چھری لے کر کے پھر وہ اپنے طریقے پر چھری کو چلاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ پہلے جو ذبح کرتے وقت چھری چلا رہا ہے وہ بھی اللہ کا نام لے، دوسرے نمبر پر قصائی وغیرہ جو چھری چلاتے ہیں وہ بھی اللہ کا نام لے، ورنہ بغیر اللہ کے نام لیے قصائی چھری چلا رہا ہے، ابھی 3 رگیں نہیں کٹی گئے، تو ایسی صورت میں قربانی بھی صحیح نہ ہوگی، نہ وہ جانور حلال ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جی، یہ طریقہ غیر مناسب ہے اور یہ طریقہ شرعاً غلط ہے کہ کسی پیر صاحب کے پاس، کسی عالم دین یا سید صاحب کے پاس الگ سے ان کے گھر پر ان کی بارگاہ میں جائیں اور ان کے پاس بسم اللہ پڑھوا کر کے دم کریں، پھر ذبح کرتے وقت ذبح کرنے والا بسم اللہ نہ پڑھیں، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ اس صورت میں جانور حلال نہ ہوگا، قربانی صحیح نہ ہوگی، ایسا ہوتا ہے۔ جی اچھا، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر آپ میں دین کا فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی آل رسول کا فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی نیت ہے، بہت اچھی چیز ہے، تو آپ ان سے گزارش کریں کہ وہ تھوڑی سی زحمت گوارا کریں اور ذبح کرنے کے لیے آپ کے یہاں پر یا مذبح جو ہے جہاں ذبح کرنا ہے وہاں پر آ جائے۔ تو یہ طریقہ آپ اپنائیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو عالم دین اور آل رسول کا فیض بھی ملے گا، اور آپ کے جانور کے گوشت میں انشاءاللہ ان کی طرف سے ان کے ذبح کرنے کی وجہ سے برکتیں بھی شامل ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کئی حضرات ذبح کرنے کے بعد جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے اندرونی حصے میں
چھری مارتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ 4 رگیں کٹنے تک جانور کے گلے پر چھری چلانا جائز ہے۔ 4 رگیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح 4 رگیں ہوتی ہیں، ایک اوپر، ایک نیچے اور 2 اس طرح اگل بغل میں ہوتی ہیں۔ تو 4 رگیں اس طریقے سے ہوتی ہیں، چوتھی رگ کے کٹنے تک جانور کے گلے پر چھری چلانا شرعاً جائز ہے۔ جیسے ہی چوتھی رگ کٹ گئی، اب جانور کے جسم کے ٹھنڈا ہونے تک اور مکمل اس کے اندر سے خون نکل جانے تک اس جانور کے بدن کے کسی بھی حصے پر چھری چلانا یہ سخت ناجائز و حرام ہے۔ ہمارے یہاں پر یہ جو قصائیوں نے ایک طریقہ رائج کر دیا گیا کہ رگیں کٹنے کے بعد بھی چھری کو اس طریقے سے، چھری کی جو اوپر والی نوک ہوتی ہے اس کو اندر داخل کر کے اندر والی ہڈی کو توڑتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جب تک یہ نہیں کیا جائے گا تب تک جانور کا جسم ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ شریعت نے اور سنت مصطفیٰ نے جو ہمیں بتایا گیا طریقہ وہ یہی ہے کہ 4 رگیں کاٹی جائے، پھر جانور کے جسم کو ٹھنڈا ہونے دیا جائے، اس کے بعد پھر جانور کے ساتھ جو باقی معاملات کرنے ہیں وہ کیے جائیں۔ تو یاد رکھیں، جانور کو بھی تکلیف دینا شرعاً جائز نہیں ہے، بس جتنی ضرورت ہے اتنی ہی شرعاً اجازت ہے، اس سے زیادہ جانور کو بھی تکلیف دینا سخت ناجائز و حرام ہے۔ بلکہ میں بارہا اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے اس قول کو پیش کرتا ہوں، آپ ذرا سنیے گا توجہ سے۔ قربانی کے جانور کا یہ صرف معاملہ نہیں ہے، مطلقاً جانور کے بارے میں جو بھی جانور آپ کو تکلیف اور اذیت نہیں پہنچاتا ہے، مطلقاً ہر جانور کے بارے میں اس کو تکلیف دینے کے حوالے سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے احادیث اور روایات کی روشنی میں ایک قول ذکر کیا ہے، آپ اس پر توجہ دیں اور مذہب اسلام کی عمدگی اور خوبصورتی کو بھی ملاحظہ کریں کہ مذہب اسلام اور شریعت اسلام کی عمدگی اور خوبصورتی کتنی ہے کہ ایک جانور کو بھی بلا وجہ تکلیف دینے سے اسلام منع کرتا ہے، ایک جانور کو بھی بلا وجہ تکلیف دینے سے شریعت منع کرتی ہے۔ تو آج کل جو کچھ لوگ مذہب اسلام پر اور شریعت اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کو اسلام کی ان تعلیمات کو دیکھنا چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات کتنی عمدہ اور کتنی خوبصورت ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا قول اپنے ذہنوں میں محفوظ کرتے جائیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو تکلیف دینے میں جتنا گناہ ہے، مسلمان کی تکلیف کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ من آذا مسلمن فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ، حدیث میں کہ مسلمان کو تکلیف دینے والا حقیقت میں مجھے تکلیف دینے والا ہے، اور مجھے تکلیف دینے والا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانے والا ہے۔ تو مسلمان کی تکلیف کا یہ معاملہ ہے۔ اب امام فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو تکلیف دینے میں جتنا گناہ ہے اس سے 10 گنا زیادہ 10 گنا زیادہ ایک ذمی کافر کو تکلیف پہنچانے میں گناہ ہے۔ ذمی کافر میں زیادہ تفصیل ایسے موقع پر نہیں کرا، بس یہ کہ مسلمانوں کے اندر میں جو رہتا ہے، ذمی کافر کی اگر تفصیل آپ جاننا چاہیں علماء کرام کا رابطہ کر سکتے۔ بہرحال قول کو آپ سمجھیں کہ ایک عام مسلمان کو تکلیف دینے میں جتنا گناہ، اس سے 10 گنا زیادہ ایک ذمی کافر کو تکلیف دینے میں گناہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ایک ذمی کو تکلیف دینے میں جتنا گناہ ہے اس سے 10 گنا زیادہ جانور کو تکلیف دینے میں گناہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی عام مسلمان کے مقابل میں 100 گنا زیادہ گناہ ہوتا ہے ایک جانور کو بلا وجہ تکلیف اور اذیت دینے میں۔ آپ غور کریں، ہمارے یہاں معاشرے کا ماحول بھی آپ دیکھتے جائیں، کچھ شرارتی ہوتے ہیں جن کا کام ہی ہوتا ہے انسانوں کو بھی تکلیف دینا اور جانوروں کو بھی تکلیف دینا، اور ہم بھی بہت سے ایسے ہیں کہ لحاظ نہیں رکھتے ہیں۔
تو جو جانور اذیت اور تکلیف نہیں دیتا ایسے جانور کو اذیت اور تکلیف دینا بھی جائز نہیں ہے۔ تو قربانی کے جانور میں بھی مکمل اس کا لحاظ رکھیں کہ اس کو کسی طرح اذیت اور تکلیف نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر اگر آپ رحم کریں گے، حدیث پاک میں آیا گیا کہ خالق مخلوق آپ پر رحم کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت زوال کے وقت قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ زوال کے وقت کے حوالے سے اس سے پہلے بھی متعدد جگہوں پر وضاحت کی گئی ہے، اور ہمارے یہاں پر عوام میں جو زوال کے وقت کو بتا نہیں کیا سمجھ لیا گیا ہے کہ اب زوال کا وقت آ گیا، نئی گاڑی خریدنے کے اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ زوال کا وقت آ گیا، نکاح پڑھنا کے اس کی بھی اجازت نہیں۔ زوال کا وقت آ گیا، کوئی اچھا کام کرنا کے اگر کرنے جائیں گے تو زوال کے وقت کی وجہ سے وہ اچھا کام اچھی طریقے سے پائے تکمیل کو نہیں پہنچ پائے گا۔ یہ سب خیالات ہمارے یہاں پر پائے جاتے ہیں نا۔ جی، حالانکہ زوال کے وقت کے بارے میں شریعت کی طرف سے جن جن کاموں کو زوال کے وقت کرنا منع ہے، آپ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ نمبر 1، زوال کے وقت نماز پڑھنا اور کوئی بھی سجدے والی عبادت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، زوال کے وقت قرآن کی تلاوت کرنا، بقصد تلاوت قرآن کو پڑھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا یہ منع ہے۔ بہتر ہے کہ زوال کے وقت قرآن کی تلاوت نہ کی جائے۔ نمبر 3، اگر جنازہ پہلے سے موجود ہے پھر تاخیر کی گئی، لیٹ کیا گیا یہاں تک کہ زوال کا وقت آ گیا، تو اس صورت میں نماز جنازہ پڑھنا زوال کے وقت میں یہ منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بس ان کاموں کی کرنے کی اجازت شریعت کے اعتبار سے نہیں ہے، ورنہ زوال کے وقت درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، زوال کے وقت ذکر الہی بھی کر سکتے ہیں، زوال کے وقت وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، زوال کے وقت قربانی کا جانور ذبح بھی کر سکتے ہیں، قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ زوال کے وقت کے حوالے سے شریعت کا حکم ہے۔ لہذا جو غلط خیالات آپ کے ذہنوں میں زوال کے وقت کے حوالے سے ہیں ان کو آج زائل کرتے چلیں، اور جو شرعی خیالات ہیں ان کو اپنے ذہنوں میں بٹھاتے چلیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت کوئی گمراہ بد مذہب یعنی دیوبندی، وہابی وغیرہ، ان کے گھر سے اگر گوشت آئے تو ایسا گوشت کھانا کیسا ہے؟ اولاً میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آخر آپ کے تعلقات کسی بد مذہب کے ساتھ ایسے کیسے ہیں کہ اس کے یہاں سے قربانی کا گوشت بھی آپ کے یہاں پر آتا ہے؟ اللہ، اولاً تو آپ کو جو دروازہ ہے وہیں پر بند کر دینا چاہیے، وہی تدبیر اپنانی چاہیے کہ جس سے قربانی کا گوشت اس کے یہاں سے آپ کے گھر پر آنا ہی بند ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اولاً تو آپ کو یہ طریقہ اپنانا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ اگر آ گیا گئے تو ایسے گوشت کو کھانے سے پرہیز کیا جائے، بچا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کسی بد مذہب نے جانور ذبح کیا تو وہ جانور حلال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بد مذہب کے پاس جانور کو ذبح کروانا یہ منع ہے اور اس سے بچا جائے۔ ذبح کروانا ہی منع ہے تو ذبح کرنے کا معاملہ ہی پیش نہیں آئے گا۔ سنی صحیح العقیدہ عالم دین اور آل رسول کے پاس ذبح کروائے تو انشاءاللہ ان کے قدموں کی برکت سے، ان کے ہاتھوں کی برکت سے آپ کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت بڑے جانوروں میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو قربانی کے وقت کے اندر وہ 7 حصوں میں سے ایک حصے والا آدمی اس کا انتقال ہو گیا، تو اب کیا کیا جائے گا؟ عام طور پر ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے تو آپ کو شریعت کے حکم کا لحاظ رکھنا ہے کہ 7 حصے الگ الگ 7 افراد کے تھے، اب کسی کا انتقال اگر ہو گیا 7 میں سے، تو اس صورت میں حکم یہ رہتا ہے
کہ انتقال ہونے والے کے جو وارثین گئے، یعنی اس کی اولاد گئے اور اس کی بیوی گئے، اس کے ماں باپ گئے، ان وارثین سے آپ کانٹیکٹ کریں اور ان سے رابطہ کرنے کے بعد ان سے اجازت لے لیں۔ اگر وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ذبح کر دیں، ہمارے والد صاحب کا جو حصہ تھا آپ اس کی قربانی کر دیں، تو اس صورت میں پھر وہ قربانی کرنا صحیح ہوگا، ساتوں کی طرف سے قربانی صحیح ہو جائے گی۔ بغیر اجازت لیے ہوئے، بغیر وارثین سے بات چیت کیے ہوئے ڈائریکٹ آپ اگر قربانی کرتے گئے تو ساتوں کی طرف سے جو باقی 6 شریک گئے ان کی طرف سے قربانی اس کی صحیح نہ ہوگی۔ تو لحاظ رکھا جائے کہ والدین اور دیگر جو وارثین گئے میت کے، ان سے اجازت لے لی جائے، ان سے اجازت لینے کے بعد جانور کو ذبح کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت رات کے وقت قربانی کرنا کیسا ہے؟ رات کے وقت قربانی کرنے کے حوالے سے حدیث کی کتابوں میں آپ کو یہ حدیث ملے گی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت لائٹنگ کا اور روشنی کا ایسے انتظام نہیں تھا جیسے کہ آج ہمارے دور میں گئے۔ اس وقت رات میں اندھیرا رہتا تھا اور اندھیرے کی وجہ سے یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ اگر ذبح کرنے جائیں گے رات کے وقت ہو سکتا ہے کہ جانور کی 3 رگیں نہ کٹیں، کوئی ایک رگ کاٹنا رہ جائے یا اور دیگر نقصانات اور خرابیاں پیدا ہونے کا اندیشہ تھا، تو اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرمایا تھا۔ اب آج کے دور میں تو آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی خرابی رات میں جانور کو ذبح کرتے وقت نہیں پائی جاتی، لہذا ہمارے علماء نے فرمایا کہ اب رات میں بھی قربانی کرنے کی اجازت ہے۔ شرعاً جو 2 راتیں قربانی کی گئے، 3 دن اور 2 راتیں گئے، تو ان 2 راتوں میں قربانی کرنا جائز ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں 3 ہی دن ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک گئے، 3 دن سے زیادہ قربانی کرنا یہ قرآن و یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ حدیث رسول علیہ السلام کے خلاف ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ 1-2 سوال ہے، پھر اس کے بعد آپ کو موقع دیا جائے گا۔ حضرت اگر ذبح کا جانور کا گوشت باہر لے کر کے جانا ہے تو شیطان وغیرہ کے شر سے بچنے کے لیے ساتھ میں کوئی لوہے کی چیز رکھنا یہ کیسا ہے؟ پہلے تو آپ حضرات یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں جمبوسر میں اور اس علاقے میں بھی یہ خیالات پائے جاتے ہیں؟ گوشت لے کر کے جاتے ہیں گے یا پھر پکا ہوا گوشت سالن وغیرہ لے کر کے جاتے ہیں گے تو اس میں لوہے کی کوئی چیز رکھواتے ہیں۔ یہ بڑے بوڑھے خاص طور سے اس بات کا اہتمام زیادہ کرتے ہیں اور عورتیں اس بات کا اہتمام زیادہ کرتی ہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں نا آپ کیا سوال ہو رہا ہے؟ تو اس عمل کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ لوہے کی جو چھوٹی سی چیز رکھی جائے گی تو کیا اس کے رکھنے سے شیطان سے آپ بچ جائیں گے؟ اس کے رکھنے سے آپ جن سے بچ جائیں گے؟ تو جن کی طاقت کے حوالے سے اگر آپ کو اندازہ ہے تو اس چھوٹی سی چیز پر آپ بھروسہ کر کے ہرگز نہیں بیٹھیں گے۔ جن کی طاقت کے بارے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی طاقت دی ہے، وہ پہاڑ کو ادھر سے ادھر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو ایسی طاقت والا جن، اس کو روکنے کے لیے چھوٹے سے لوہے کے اگر کسی آلے کا آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے، اور اس طرح کے رسم و رواج سے ہمیں خاص طور سے ہمیں تو بچنا چاہیے جن کے پاس طریقہ مصطفیٰ علیہ السلام موجود ہے، جن کے پاس سیرت مصطفیٰ علیہ السلام موجود ہے، جن کے پاس سنت مصطفیٰ علیہ السلام موجود ہے۔ ایسے موقع پر بھی ہماری شریعت نے اور ہمارے نبی نے ہم کو راستے پر جانا گے لیکن بے راہ نہیں چھوڑا گے، ایسے ہی گمراہ نہیں چھوڑا گے کہ کوئی ہمیں رہنمائی ہماری نہیں کی گئی۔ شریعت نے اور سنت نے ایسے موقع پر بھی ہماری رہنمائی کی گئی کہ اگر جنات سے بچنا گے، جنات کے شر سے بچنا گے،
آیت الکرسی پڑھ لیجئے، انشاءاللہ تعالی سبحان جنات اللہ، کے شر سے سبحان بچیں اللہ، گے۔ اگر جنات کے شر سے بچنا گئے، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ آپ جنات کے شر سے بچ جائیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر لیجئے، جنات کے شر سے بچ جائیں گے۔ سبحان لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیجئے، جنات کے شر سے بچ جائیں گے۔ تو یہ جو طریقے شریعت اور سنت نے ہمیں بتائیں گے، خاص طور سے ہم اہل سنت و جماعت کو تو ان طریقوں پر عمل کرنا چاہیے، اور اس طرح کے جو رسم و رواج گئے، اس طرح کے جو غلط خیالات گئے، ان سے بچنا چاہیے، اور جو شریعت کا طریقہ گئے اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت قربانی کے جانور کے اندر عقیقے کا حصہ شامل کرنا کیسا ہے؟ کر سکتے ہیں کہ نیت اگر کرنی گئے تو پہلے قربانی کی نیت کر لے، پھر عقیقے کی کر لے۔ عقیقے کے گوشت کے حوالے سے مشہور یہ ہے کہ یہ والدین دادا دادی وغیرہ نہیں کھا سکتے، تو اس کے حوالے سے شرعی رہنمائی کیا؟ یہاں بھی یہ چیز مشہور ہے جی، عقیقے کے بارے میں کہ گھر کے افراد نہیں کھا سکتے، والدین دادا دادی نانا نانی جو گھر کے افراد کے وہ نہیں کھا سکتے، باقی سب کے لیے کھانے کی اجازت ہے۔ اب دیکھیں جہالت جب رہتی ہے نا، تو جہالت کی وجہ سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایسے فیصلے بندہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علم کی جو اہمیت احادیث میں بتائی گئی ہے، اور ایک عالم اور جاہل کا جو فرق بتایا گیا ہے، ایسے موقع پر بالکل روزے روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ جہالت میں بندہ فیصلہ کیا کر رہا ہے، بیٹے کا عقیقہ ہو رہا ہے، بیٹی کا عقیقہ ہو رہا ہے، لیکن والدین کو نہیں کھانا ہے۔ پوتے کا عقیقہ ہو رہا ہے، پوتی کا عقیقہ ہو رہا ہے، لیکن دادا دادی کو نہیں کھانا ہے۔ نواسے اور نواسی کا عقیقہ ہو رہا ہے، لیکن نانا نانی کو، باقی سب لوگ کھائیں، گھر کے ممبر اور گھر کے افراد نہ کھائیں۔ یہ فیصلہ اور یہ رواج اور یہ خیال کیوں پھیلا گئے؟ جہالت کی وجہ سے۔ تو جہالت یہ تاریکی ہے، یہ ایک اندھیرا ہے، اس میں انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اور علم کی روشنی اگر گئے تو انسان کبھی بھی سیرت مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ سے دور نہیں ہوگا۔ لہذا آپ اس غلط خیال کو اپنے ذہنوں سے نکالیں۔ عقیقے کے گوشت کو کھانا یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بالکل سنت کریمہ ہے۔ آپ نے حسنین کریمین کے عقیقے فرمائے، اور ان کے گوشت کو آپ نے خود بھی تناول فرمایا، اور صحابہ رشتہ دار وغیرہ کو بھی کھلایا۔ تو یہ بھی سنت ہے، اور بالکل اس کو کھانے کی اجازت ہے۔ اچھی نیت کے ساتھ کھائیں گے تو ثواب کے حقدار ہوں گے۔ لہذا جہالت کے جو بھی جہالت کی وجہ سے اس طرح کے خیالات ہیں، ان سے باہر نکلیں، اور شریعت کے مطابق اپنے درمیان باتیں پھیلائیں اور غلط خیالات کو نکالنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ حضرات میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے؟ کفن پہناتے ہیں جانور کو، سفید کپڑا مت کہیے، اس کو کفن کہیے۔ کفن کے ساتھ ساتھ ہار بھی تو پہناتے ہیں۔ جی، میدان جنگ میں جیسے جا رہا ہے، ہار پہناتے ہیں کہ کفن کا کپڑا بھی پہناتے ہیں کہ سفید کپڑا، تو یہ بھی سب جہالتیں گئے، جہالت کے علاوہ کچھ نہیں گئے۔ اور میں تو یہ مناسب سمجھتا ہوں، اس میں کچھ گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن ہمارے یہاں جو عوام کا ذہن بنا ہوا ہے، اس کے اعتبار سے میں اس طرح کی چیزوں سے سختی سے منع کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تو ان کی اجازت کسی طرح گنجائش نکال کر کے دے دیں گے، لیکن 5 10 سال 15 سال بعد کیا ہوگا؟ قربانی کے جانور کے ساتھ ان چیزوں کو لازم اور ضروری سمجھا جائے گا۔ آج ہی کے دور میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جانور کو لایا گیا، اگر سفید کپڑا اس کے بدن پر نہیں ڈالا گیا تو 2-4 طرف سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ سفید کپڑا لاؤ، ہار لاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ دیکھا ہوگا آپ نے بھی، میں نے خود دیکھا گیا۔ تو آج ہی کے دور میں کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ
جانور کے ساتھ یہ سب چیزیں بھی ضروری ہے، حالانکہ بالکل غلط ہے، شریعت کے اعتبار سے یہ چیزیں ضروری نہیں ہے، لہٰذا ان کو مکمل طریقے سے ان سے بچا جائے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے جا کر ان کو لازم اور ضروری سمجھا جائے۔ اور ایک دوسری خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ کپڑے کو پھر اسی گڈھے میں ڈال دیتے ہیں کہ جس میں خون جمع ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ تو یہ ایک دوسری خرابی ہے کہ مال کو ضائع اور برباد کرنا لازم آ رہا ہے، اور حدیث مصطفیٰ علیہ السلام میں صراحتاً اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو ایک دوسری خرابی ہے، یہ الگ معاملہ ہے، لہٰذا ان سب چیزوں سے بچا جائے۔ جانور کو ذبح کرنا ہے، اچھی نیت کے ساتھ ذبح کرتے ہیں، اگرچہ کوئی کپڑا نہیں پہنا یا اگرچہ پھولوں کا ہار نہیں ڈالا، پھر بھی وہ جانور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑا جانور اس صورت میں کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ایک ایک بکرے ہی کی قیمت کو شمار کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جی ذبح کرنے کے بعد جی ایک دعا پڑھی جاتی ہے، وہ دعا حضور علیہ السلام سے مروی ہے، وہ دعا ہے کہ اس دعا کو پڑھا جائے جس میں جن کی طرف سے جانور ذبح کیا گیا ان کا نام لیا جاتا ہے کہ ان کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ دم کر کے پانی گلے پر ڈالنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے، بس دعا پڑھنی ہے جو سنت سے ثابت ہے، اور دعا ہی پڑھنے کے حوالے سے کتابوں میں موجود ہے۔ یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ اگر ہر سال آپ مالک نصاب گئے تو ہر سال آپ پر قربانی کرنا لازم ہوگا، بلکہ گھر کے ممبر میں اور گھر کے افراد میں جتنے بھی مالک نصاب گئے ہر سال ان کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ یہ غلط طریقہ ہے کہ اس سال اپنی طرف سے، آئندہ سال بیوی کی طرف سے، پھر اس کے بعد بیٹے کی طرف سے قربانی کی جائے۔ غلط طریقہ کہ مالک نصاب ہیں تو ہر سال قربانی لازم ہے۔ سبحان اللہ۔ جی میں ایسے موقع پر یہ اپنی عوام کو اور اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ لوگ اپنے مذہب کے اعتبار سے گوشت ہی کو ناپسند کرتے ہیں، جی کرتے ہیں نا، بہت سختی سے منع کرتے ہیں، جی تو ہماری شریعت نے بھی منع کیا کہ وہ بھی ناپسند کرتے ہیں، تو آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں کہ جس کو وہ ناپسند کر رہے ہیں؟ بے شک۔ شریعت نے بھی منع کیا اور وہ بھی ناپسند کر رہے ہیں، تو آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جس سے اس کو وہ ناپسند کر رہے ہیں اور جو ان کے مذہب کے اعتبار سے جس کی اجازت نہیں ہے؟ تو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی کے جانور کا گوشت بابرکت گوشت ہے، مسلمانوں کو دیں، مسلمانوں کے درمیان تقسیم کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اجری کا جو اندر والا حصہ ہوتا ہے کہ جو ناپاکی سے ملا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو کھانا منع ہے، اس کے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ جانور کے جسم کے وہ اعضاء کہ جن کو کھانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، جو ناپاک مانے جاتے ہیں، وہ ناپاک حصوں کو ان کو دیا جا سکتا ہے کہ الخبیثات للخبیثین کے طور پر۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ اور کوئی سوال کسی مسلمان کی طرف سے؟ چھوٹے جانور کی قربانی
تو اس میں چھوٹے جانور کی قربانی میں یا بڑا جانور کسی ایک ہی کی طرف سے گئے تو اس میں یہ رہتا ہے کہ 3 حصے کرنا بہتر ہوتا ہے. بہتر کہ 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک فقیروں مسکینوں کے لیے. یہ بہتر ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا گوشت لے کر تمام گوشت فقیروں کو دے دیں، تمام گوشت رشتہ داروں کے درمیان تقسیم کر دیں، یہ چاہتے ہیں کہ اچھی نیت کے ساتھ آپ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ثواب آپ کو زیادہ ملے گا. تو 3 حصے کرنا بہتر ہے. باقی ضرورت جیسی ہے ویسا آپ فیصلہ کریں تو بہتر ہے. جزاک اللہ حضرت. جتنا سیونگ ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ انکم کو نہیں دیکھا جاتا. بچت اور سیونگ کو دیکھا جائے گا، انکم کو نہیں دیکھا جائے گا. سبحان اللہ. جزاک اللہ حضرت. مسائل ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اچھے انداز میں سنے اور بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ سمجھیں، اپنے عمل کی کوشش کریں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. ایک آخری بات، قربانی کے دنوں میں جن کا آپ کو لحاظ رکھنا ہے کہ جانور کو بالکل ذبح کرنا ہے، واجب جو اللہ نے ہم پر کیا ہے اس کو ادا کرنا ہے، لیکن پاکی صفائی اور ستھرائی کا لحاظ رکھنا ہے. سبحان اللہ. بہت سے مسلمان اس طرح کرتے ہیں کہ جانور کی قربانی تو ہو رہی ہے لیکن پاکی اور صفائی کا لحاظ وہ نہیں رکھتے ہیں. تو پاکی صفائی کا مکمل لحاظ رکھنا ہے. دوسری چیز کہ ایسی جگہ پر ذبح نہ کریں کہ ہر کسی کی نظر پڑ رہی ہے. بالکل عام راستے پر ذبح کرنا آپ شروع کر دیں تو یہ غیر مناسب ہے. ایک مناسب جگہ تلاش کریں، وہیں پر جانور کی قربانی کی جائے. پاکی صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھیں. کوشش کریں کہ آپ کے کسی بھی عمل کی وجہ سے نہ آپ کو تکلیف ہو نہ آپ کی قوم کو کوئی تکلیف ہو. سوشل میڈیا پر رکھنے کا جو ایک شوق اور ذوق ہوتا ہے یہ بھی غلط چیز ہے. جانور کی قربانی آپ کریں، اس کو سوشل میڈیا کے ذریعہ لوگوں تک پہنچانا بالکل غیر مناسب ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ان باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے جانور کی قربانی کریں. اللہ رب العزت تمام کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جیسے ہم جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں ویسے ہی اس کی عبادت کے لیے وقت کی قربانی پیش کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.